मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखिए, 3 तलाक़ें देने के बाद बीवी हराम हो जाती है। अहले हदीस से फतवा लेना इस मसले में जायज़ नहीं है। अहले हदीस हमारे भी बहुत सारी दोस्ती हैं, उनसे बयान भी सुनते हैं, अक़ीदत मोहब्बत का एक ताल्लुक़ है। लेकिन तलाक़ सलास के मसले में अहले हदीस का मज़हब बिल्कुल बातिल है। ये इजमाई मसला है, ये इख्तलाफी मसला बनाया गया था नहीं। किसी एक सहाबी से कोई एक ज़ईफ़ हदीस भी नहीं दिखा सकता कि जिन्होंने एक मजलिस की 3 तलाक़ों को रुख़सती के बाद एक मजलिस की 3 तलाक़ों को एक कहा हो। सहाबा का इजमा है। ये हज़रात कहते हैं कि हज़रत उमर ने ये सियासतन कहा था कि 3 होंगी। तो सियासतन में भी हलाल बीवी को हराम कर देना ये सियासतन मुमकिन नहीं है। ये तो तहरीफ है दीन में, इससे बड़ी तहरीफ तो हो नहीं सकती। तो हज़रत उमर ऐसी तहरीफ कैसे कर सकते हैं कि हलाल को क्या कर दें, हराम। अगर 3 एक होती हैं तो जो हज़रत उमर ने 3 के दौर में जिसने 3 दी थी उसकी बीवी हलाल थी ना। हज़रत उमर ने क्या कर दिया, हराम। और अब वो औरत किसी और से निकाह कर रही है, उसके लिए हराम थी लेकिन उसके लिए क्या हो गई, हलाल। तो इतनी बड़ी दीन की तहरीफ हज़रत उमर करें ये मुमकिन नहीं है। और हज़रत उमर करें और सारे सहाबा खामोश भी रहें, उसी पे फतवा भी दें, तो ये बिल्कुल एक बातिल चीज़ है जिसका कोई सर पाँव नहीं है। तो अब मियाँ बीवी, इन्होंने जो सवाल पूछा कि मियाँ बीवी डिप्रेशन में गए हुए हैं ना, 3 तलाक़ें दे के वो गलती से दे दी उन्होंने, डिप्रेशन में गए हुए, वो मसलक तब्दील कर रहे हैं। मसलक तब्दील करने से भी बीवी हलाल नहीं होगी, खूब समझ रहे हैं। क्योंकि अहले हदीस का तो दावा ही है कि हम कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं ना, तो दावा तो सबका ही यही है। तो कुरान हदीस में तो कहीं भी नहीं लिखा भाई 3 तलाक, एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक होती हैं। तो वही बात है कि फिर उसमें भी कि लोग कहते हैं वो हदीसें तो दिखा देंगे आपको, उसका तर्जमा हम करके बताएंगे इंशाल्लाह, उसका मफ़हूम हम बयान करेंगे आप। तो इजमाई मसला है, इसमें इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये होता है गुस्से में आके 3 तलाक़ें दे दी जाती हैं, फिर दोनों डिप्रेशन में जाते हैं। तो डिप्रेशन का इलाज करना चाहिए, इस्लाम को तब्दील नहीं करना चाहिए। डिप्रेशन का इलाज ये है, काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचो। 3 तलाक़ें देना नाजायज़ है, गुनाह है, हराम है। हज़रत उमर कोड़े भी लगाते थे जो 3 तलाक़ें दे के आता था। अब एक काम हो गया, बेशक गलत हुआ, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, और जो हो गया उसको तकदीर का हिस्सा समझ, इसी में खैर होगी। असान तकरहु शैअन, अल्लाह फरमाते हैं बहुत सी चीज़ें तुम नापसंद करते हो। मैंने देखा है 3 तलाक़ें दे के लोग फतवा लेके बीवी रख लेते हैं, बाद में दोबारा तलाक़ें होती हैं। तो मर्द की ज़बान से जो गुस्से से 3 निकलते हैं ये ऐसे ही नहीं निकल जाती, क्योंकि पीछे कोई लॉजिक होती है। बाद में जब गुस्सा ठंडा होता है तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये बार बार होता है फिर इनसे। तो अब उसका हल डिप्रेशन का इलाज है। भाई जो मुक़द्दर में था वो हो गया तो कोई बात नहीं है। कुरान के अल्फाज देखो, वइन यतफर्रक़ा, अगर ये दोनों जुदा हो जाएंगे तो युग़निल्लाहु कुल्लम मिन साअतिही, अल्लाह दोनों को एक दूसरे से बेपरवाह कर देगा। ना उसको इसकी ज़रूरत, ना इस्लाम ने तलाक को पसंद नहीं किया, लेकिन हो जाए तो फिर उसमें डिप्रेशन से बचने का तरीका भी बताया है अल्लाह ने। कोई इसको टेंशन लेने की चीज़ नहीं है। अरबों में तलाक का रेशो हमसे ज़्यादा है, लेकिन वहां तलाक के बाद ये मसाइल नहीं होते जो हमारे यहाँ हैं, वही मसाइल नहीं होते वहां पे। तो भाई अगर तलाक हो गई, अलहदगी हो जाए, बच्चों को दोनों मिलके पालें, इसमें ना गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है ना अल्लाह की तरफ से पाबंदी। मैं एक शादी में गया, एक साहब, एक नौजवान लड़का मुझे निकाह पढ़वाने के लिए लेके जा रहा था। कह रहे हैं वो ठहरिए मेरे अब्बू आने वाले हैं फिर निकाह होगा। मैंने कहा आपके तो सुने सेपरेशन हुई भी, आपके अब्बा अम्मा अलग हैं। कह रहे वो ठीक है, वो हम अब्बा अम्मा अलग तो हो गए थे लेकिन बच्चों को दोनों ने मिलके पाला है। समझ रहे हैं? तो जब भी आपस में कोई तकरीब होती है तो दोनों जमा हो जाते हैं पर्दे की पाबंदी के साथ। तो कोई मसला नहीं है, इतनी बड़ी टेंशन वाला काम नहीं है ये दुनिया मुसाफिर खाना है भाई, यहाँ बहुत कुछ होगा। ठीक है ना, सफर में होता है, कभी बस में जा रहे हो, कभी टायर पंचर हो गया। और आपको पता है पुराने ज़माने में 50-50 आता था, उसमें एक प्रोग्राम था कि लाहौर से ना पहले ट्रेनें बहुत लेट होती थी। हमें अपना बचपन याद है, हम जब सरगोदा आया करते थे तो 1 महीने पहले सीटें लेते थे, फिर बैठ जाते थे। लैट्रीन वाली जगह पे चलने की जगह नहीं होती थी और पड़े हुए होते थे, धूल मिट्टी से अजीब बन के पहुंचते थे, और ट्रेनें इतनी लेट।
تو وہ آتا تھا پرانے زمانے میں نا 50 فیٹ، اس میں دکھایا کہ لاہور سے بچے کراچی کی لاہور میں چھٹیاں گزارنے کے لیے کراچی جا رہے ہیں. انہوں نے چڈیاں پینٹیں پہنی ہوئی ہیں اور ایک ان کے میں جوان بھی ہیں. اب یہ کہاں جا رہے ہیں؟ لاہور سے کراچی چھٹیاں گزارنے نا. تو لاہور میں ان کا انٹرویو لیا، کہاں جا رہے ہو؟ جی ہم کراچی جا رہے ہیں. ٹرین جب کراچی پہنچی ہے تو بچے بڑے ہو چکے تھے، ان کی جو پینٹیں ہیں وہ نیکر بن چکی تھیں اور جوان بڈھے ہو چکے تھے. ایک تو ایسا بوڑھا ہو گیا تھا کہ وہ جب کراچی ٹرین پہنچی ہے تو اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا، ہاں بھائی کراچی آ گیا. اس نے کہا آ گیا، یہ کہا اور مر گیا بیچارہ، یعنی اس کی عمر وہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو مسافر خانہ ہے نا، ٹرینیں بھی لیٹ ہوں گی، گاڑی کا ٹائر پنچر بھی ہوگا، راستے میں حالات بھی. ابھی ہم زیارت سے آ رہے تھے، وہ کوئٹہ کے آگے ہے نا زیارت، راستے میں کوئی قتل وتل ہو گئے تھے، وہ لاشیں انہوں نے روڈ پہ رکھی ہوئی تھی. ہم بھی رک گئے وہاں، رات کا اندھیرا، پھر ٹھنڈ بہت اور خشکی اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر کوئی مفتی صاحب نہیں اور کوئی کچھ بھی نہیں. ویسے تو ہر آدمی کھڑے ہو کے سیلفیاں لے رہا ہوتا ہے. میں نے کہا شاید کوئی یہاں کے آئیں گے وڈیرے سیلفیاں لیں گے. ہم کہیں گے بھائی سیلفی چھے دوں گا تجھے، مجھے نکال دیں یہاں سے. نہیں جی وہ قتل ہو گیا، ظاہر ہے وہ تو احتجاج کر رہے تھے. تو کئی گھنٹے وہاں ہمارے گزرے. تو میاں بیوی محبت سے رہیں. اگر خدا نخواستہ علیحدگی ہو گئی ہے تو اب اسلام کو چینج کرنا، وہاں سے فتویٰ لینا، وہاں سے بھائی ریلیکس ہو جائیں، کوئی بات نہیں، تم کہیں اور شادی کر لو، میں کہیں اور. نہ دنیا میں اللہ کہتے ہیں عورتیں کم ہیں، نہ عورتوں کے لیے مرد کم. بچے مل بانٹ کے پالیں. بچہ چھوٹا ہے تو ماں کے پاس رہے گا، بڑا ہو جائے گا تو باپ کے پاس. جب ماں کے پاس رہے گا، جب چاہے گا باپ اس سے ملے گا. ویسے بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، شادی کے بعد بھی بچہ ماں کے پاس ہی رہتا ہے نا، باپ ملتا رہتا ہے جب چاہے. تو بچہ رہے گا ماں کے پاس، باپ جب چاہے گا ملے گا. جب بڑا ہو جائے گا، بالغ ہونے سے پہلے 9 سال کا یا 7 سال کا ہو جائے گا تو باپ کے پاس رہے گا اور ماں سے ملتا رہے گا. بالغ ہو جائے گا تو اس کی مرضی جہاں چاہے رہے. جیسے بالغ ہونے کے بعد تو کوئی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، دونوں سے ملتا ہے نا. تو بہت تمیز سے یہ مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت عذاب بنا دیا اس کو. دی کیوں، اس سے پوچھتے طلاق دی کیوں، پھر اس پہ جھوٹے الزامات لگائے گا، پھر وہ اس پہ جھوٹے الزامات لگائے گی. قرآن کہہ رہا ہے وہیں یتفرقا، علیحدگی ہو گئی ہے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ دونوں کو ایک دوسرے سے بے پرواہ کر دے گا. اس کے لیے کوئی اور دلا دے گا، اس کو کوئی اور دلا دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، اس کو کوئی اور مل گیا، اس نے وہاں شادی کر لی، میاں بیوی کا ریلیشن بھی ہو گیا. اس کو پھر خیال آیا کہ پرانا والا ہی ٹھیک تھا، یہ والا میری کھوپڑی میں بولو نہیں بیٹھ. تو یہ اس سے طلاق بھی مانگ سکتی ہے. طلاق مانگنا اس وقت ناجائز ہے جب کوئی معقول ریزن نہ ہو. بعض دفعہ یہ بھی ایک معقول ریزن ہوتی ہے، بھائی مجھے پرانا والا میرا بچے اس سے مجھے آپ چھوڑ دیں، اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑے تو اب اسی کے ساتھ زندگی گزارو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، عدت گزار کے پرانے والے سے کرو یا کوئی نیا مزید کوئی نیا تلاش کر لو. اس میں اسلام نے کھلی آزادی دی ہوئی ہے. ہم ہندوؤں کی طرح ہمارے قوانین نہیں ہیں. بہت اسلام نے نکاح کے معاملے میں بھی، طلاق کے معاملے میں بھی، قرآن کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں. امساکم بمعروف، تمیز سے رہو، نہیں رہ سکتے تسریح باحسان، تمیز سے علیحدگی اختیار. نہ مار دھاڑ کرو طلاق کے وقت، آرام سے تمیز، چلو بھائی نہیں رہنا چاہتے، مسافر خانہ ہے. لیکن وہ فلمیں دیکھی ہوئی ہیں نا انڈین، ہم ایک دوسرے کے لیے بنے، بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر، ہم کبھی جدا نہیں ہو سکتے. ہم بھائی تمیز سے رہو تو واقعی جدا نہیں ہونا چاہیے. نہیں رہنا چاہتے چلو بھائی آرام سے، شاباش. تو یہ اتنا زیادہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. صحابہ میں تو ہوتا تھا، بچے بھی پلتے تھے. حضرت عمر نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تو بچوں کا مسئلہ ہوا کہ کس کے پاس رہیں گے. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا بچے ماں کے پاس رہیں گے. حضرت عمر کے ہاتھ میں فیصلہ نہیں کیا، آپ ملتے رہیں جب چاہیں اس سے ملیں. بلکہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ماں کی جو تھوک ہے نا، اے عمر تیرے شہد سے بہتر ہے. باپ شہد کھلائے بچے کو مزہ نہیں آئے گا، ماں کے تھوک میں بچے کو زیادہ مزہ آتا ہے. تو بچہ ماں کی گود سے چھینا نہیں جا سکتا، اور جب بڑا ہو جائے گا تو کہاں جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے بچوں والی سے شادی کون کرے گا، یہ بڑا مسئلہ ہے. تو بھائی بچوں والی سے شادی کر لو. بچے بولو بھائی بچے میں نہیں پالوں گا، بچے ان کا باپ ہی پالے گا، کیونکہ یہ میرا بچہ، یہ انسان کا بچہ نہیں، میرا بچہ کہاں سے ہو گیا. یعنی سوتیلا باپ تو یہی کہے گا نا، سوتیلے باپ کو تو دوسرے کا بچہ انسان کا بچہ نہیں لگ رہا ہوتا. اب وہ دوسرا آدمی شادی کیوں نہیں کر رہا ہوتا ایسی عورت سے؟ ابے کسی کے بچے پالنے پڑیں گے بھائی، وہ تو بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. تو بھائی آپ
کہ یہ بیگم ہے, بچے جس کے ہیں وہ پالے گا. آپ بچوں کو ماں سے الگ نہیں کرو, یہ ظلم ہو جاتا ہے ماں کے اوپر. آپ کی بیوی بن کے آئی ہے, اس سے بولو بھائی ٹھیک ہے, جہیز میں جہاں بیڈ لے کر آئی ہو, صوفے لے آئی ہو, 2-4 بچے بھی لے آؤ جہیز میں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا خرچہ ان کا باپ دے گا, ان کے باپ بھی دے گا اس کا خرچہ. شریعت بھی کہتی ہے, پاکستان کا لاء بھی کہتا ہے بھائی باپ دے گا خرچہ, ان کا باپ دے گا, ملتا رہے گا, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو ان مسائل کو بڑے آرام سے حل کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ ہندوستان میں رہے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ انہی کے کلچر, انہی کا مذہب ہمارے اندر سرایت کیا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بہت بڑی بڑی ٹینشنیں بنا لیا ہے. میں خدا نخواستہ طلاق کی ترغیبیں نہیں دے رہا آپ لوگوں کو, اچھے بھلے گھروں کو نہ اجاڑیں. اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہو تو ریلیکس ہو جانا چاہیے. تو میرا یہ بیان ان کو سنا دیں جو ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں نا میاں بیوی طلاق دے کے, ان کو سنا دیں کہ اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے. عورت عدت گزارے, کہیں بھی شادی کر لے, رہے اس کے ساتھ. اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو ایک الگ بات ہے.